بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سوشل میڈیا پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جا رہی ہے اور اس کی غلط تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی اصل تشریح آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ گل پلازہ کراچی میں آگ لگی اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، 1200 کے قریب دکانیں اس میں جل گئی اور تاجر حضرات کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد، جہاں تاجر حضرات نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس مسجد میں قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے تھے، ان کو آگ نہیں لگی، اللہ کے کرم سے وہ قرآن مجید کے نسخے محفوظ رہے۔ یوٹیوبر حضرات کیا کر رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ پر یہ آیت تلاوت ہو رہی ہے اور لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کو آگ نہیں لگے گی۔ تو یہ آیت کی غلط تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تھی اور اس امت کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ اپنی کتابوں کو محفوظ رکھیں۔ ان کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ انہوں نے قصداً اپنی کتابوں میں تحریف کی، تبدیلی کی، زیادہ تر لوگ گمراہ ہوئے، بہت کم لوگ، تھوڑے لوگ ثابت قدم رہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، احسان کیا، قرآن مجید کو محفوظ کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ نہ قرآن مجید میں زبر کی غلطی ہوگی، نہ زیر کی غلطی ہوگی، نہ پیش کی غلطی ہوگی، نہ ہی نقطے کی غلطی ہوگی۔ کوئی شخص ایسی ناپاک جرات کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کرے گا، تو اسلام کے مجاہدین کھڑے ہوں گے اور اس کو گریبان سے پکڑیں گے کہ تم نے یہ ناپاک سازش کی ہے، کوشش کی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی کی جائے۔ 1400 سالوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی کوشش کو ناکام کیا، وہ خود مٹ گئے، قرآن الحمدللہ آج بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے قرآن مجید کو محفوظ فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو محفوظ فرمایا اس کی ایک سب سے بڑی صورت حفاظ کی صورت میں ہے۔ عرب کے لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں، عجم کے لوگ حافظ ہیں، سندھی کیا، بلوچی کیا، پٹھان کیا، پنجابی کیا، بنگالی کیا، کسی بھی قوم برادری کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، قرآن مجید کو مکمل طور پر زبانی یاد کرتا ہے۔ قرآن اس کے ذہن میں رہتا ہے، اس کے دل دماغ میں رہتا ہے۔ الف لام میم سے لے کر بلکہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا مکمل قرآن مجید یاد ہے۔ یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ جس کو قرآن مجید سمجھ میں آئے وہ بھی یاد کرتا ہے، جس کو قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے وہ بھی یاد کرتا ہے۔ یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ آنکھوں والا شخص بھی قرآن آپ کو زبانی سنائے گا اور نابینا شخص بھی قرآن مجید آپ کو زبانی سنائے گا، آدمی آپ کو سنائے گا، عورتیں سنائیں گی۔ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 6 سال، 7 سال، 8 سال ان کی عمر ہے، پورا قرآن مجید آپ کو زبانی طور پر سنا دیتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ 1400 سالوں میں آج دن تک قرآن مجید میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں آیا۔ یہی تو قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہی تو قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ باقی اللہ کی مہربانی ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی قرآن کی حفاظت کر دے کہ وہاں آگ لگنی ہو، آگ لگ جائے اور اللہ کا کلام محفوظ رہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اوراق کو آگ لگ سکتی ہے، یہ اسلام کی دلیل نہیں ہے جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ گل پلازہ کو لے کر لوگوں کو بتائیں گے اسلام کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کو آگ نہیں لگ سکتی ہے، قرآن مجید کے ورقے آگ میں شہید نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کو یہ دلیل بتائیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے، سکھائیں گے، وقتی طور پر لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ کہیں پر ایسا واقعہ ہوگا جہاں قرآن مجید کے اوراق جل جائیں گے، پھر وہ کفار، وہی ملحدین اسلام پر انگلیاں اٹھائیں گے، اس آیت کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ خطرہ موجود ہے کہ کم علم لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔
تو یہ آپ جو اسلام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا، سینوں میں محفوظ رکھا، کتابوں میں محفوظ رکھا، ہر دور میں رکھا، الحمدللہ آئندہ بھی ہوگا۔ آج کے دور میں اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور شکل سے بھی اللہ محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ آگ والی بات دیکھیں، آج گل پلازا کے اندر آگ لگی ہے، اللہ نے کرم کیا، قرآن مجید کے نسخے محفوظ رہے۔ آج سے 20 سال پہلے اسلام آباد میں لال مسجد میں آگ لگی، حکومت کی طرف سے بمباری کی گئی، اس میں قرآن مجید کے نسخے شہید ہوئے۔ دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں کہ وہاں قرآن مجید کے اوراق جلے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب کیا کہیں گے؟ وہاں اللہ کی مدد نہیں تھی، وہاں معجزہ نہیں تھا۔ جب ملحدین آپ کے سامنے دونوں واقعات رکھیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ قرآن مجید کو آپ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید خود ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید کو آپ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید خود ایک دلیل ہے۔ قرآن 1400 سال سے ایک اعلان کر رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید میں شک ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس میں کوئی شک ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ کے سوا اپنے بڑوں کو بلاؤ، جو تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنے بڑے بنائے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ۔ تم تو قرآن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک آیت نہیں بنا سکتے، ایک سورت نہیں بنا سکتے، تم سے یہ کام نہ ہو تو اپنے بڑوں کو بلاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، اللہ کا چیلنج ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو قرآن مجید اپنی حقانیت کی دلیل خود بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں وہ حقانیت کی دلیل ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ باقی آگ کے ذریعے سے آپ اسلام کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو ایک بار میں پھر یوٹیوبر حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، برائے مہربانی آپ اپنے من سے قرآن مجید کی تشریح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو الف با تا تھا آتا نہیں ہے اور آپ مفسر قرآن بن جاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔